ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ آپ لوگوں کے سائٹ پہ شادیاں بڑی جلدی ہوتی ہیں. تو از اٹ لائک وائی از اٹ دیٹ کہ مثال کے طور پر اب نارملی دیکھو اگر ایک لڑکے کی شادی وہ کرواتے ہیں اور لڑکے کی عمر 20 سال ہے تو اس نے تو ابھی کچھ اکمپلش ہی نہیں کیا لیٹس سے, یا وہ تو اپنے پیروں پہ بھی ابھی کھڑا نہیں ہوا, تو فیملی اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی بس تم شادی کر لو, فیملی سٹارٹ کر لو, باقی ہم ہیں نا. تو وائی از دیٹ کلچر آف ارلی میرجز اینڈ ڈو یو تھنک اٹ از اے گڈ تھنگ؟ آف کورس اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ کہ ارلی میرجز وہاں پہ اتنی ارلی میرجز ہوتی کہ 13 میں بھی ہو جاتی. 13؟ السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. نعیم سکندر آپ کا ہوسٹ. کیسے ہیں آپ؟ مزے میں ہیں. آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے کہ اکارڈنگ ٹو ہر شی از لائک جیک آف آل اینڈ ماسٹر آف نن, جو کہ بہت سارے کام کر رہی ہیں لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. لیکن دا ریزن وی ہیو انوائٹیڈ ہر نا کہ ہم اسلام آباد, لاہور, کراچی اور بڑے شہروں میں رہتے ہوئے نا ہمیں لگتا ہے کہ پورا پاکستان یہی ہے, بٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دوز ایریاز لائک دا فاٹاز آف پاکستان یا دا انڈر پریویلیجڈ ایریاز آف Pakistan. So we have invited her to talk to her about herself as well, and at the same time about the area she is coming from. So Jemima Afridi, kaisi hain aap? Thank you so much. By the way, that was my dialogue. Yes. Jack of all and master of none. But I had to introduce you somehow, na? So that is why I used that, because I have no other better way to introduce you, because you're doing so many things at one time, or you have been doing a lot of things. So Jemima, like I said, jack of all and master of none. So why is that? Because at the same time I do a lot of things, like I'm a student, اور اس کے ساتھ ساتھ I'm also a sports person. میں different games کھیل چکی ہوں and I have done a lot of interviews on that, so اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں. and with that میں فری لانس جرنلزم بھی کر رہی ہوں, and I arrange different seminars related to interfaith harmony, women empowerment, and yeah, so you know I'm doing a lot of things at the same time, so that's you why are like just 20 years old, right? Yes, I'm just 20 years so old. in 20 years میں آپ سے ارلی لائف کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا because it's still early life, right? So if I were to ask you now, the area that you belong to, like Landi Kotal, right? Landi Kotal, it's like a Fata area, correct? Yes, it's in Merge district. So if I were to ask you like your early life in a sense کہ آپ کون سے اسکول گئی and what were the difficulties that you were facing at that time, and how easy or difficult it was for you کہ لڑکیاں اسپیشلی اس ایریا میں اسکول جاتی ہوئی آپ کو نظر آتی تھیں, because I don't find it like relatable کہ وہاں پر اتنے اسکولس ہوتے ہوں گے جتنے پشاور میں یا اسلام آباد میں یا کراچی میں ہوتے ہوں گے. So how was that for you early on in your educational life? Of course it was very much difficult, because جس ٹائم ہم پڑھ رہے تھے obviously جو نرسری پریپ اینڈ 1 2 3 تھا اس میں you know فاٹا ریجن, I would say مرج ڈسٹرکٹ کی جو ایریاز تھے وہ بہت زیادہ you know وار اینڈ ٹیرر سے گزر رہے تھے, ہر جگہ پہ بم بلاسٹ ہو رہے تھے. So it was very much difficult because personally ہمارے اسکول میں 2 بم بلاسٹ ہوئے تھے. Oh wow. The first one was a minor one, اور وہ بھی یو نو یہ کہہ کے گئے تھے کہ لڑکیوں کو نکالو, کیونکہ وہ کوئی ایجوکیشن اسکول تھا, بادشاہ خان اسکول. لیکن پھر بھی یو نو میرے پیرنٹس جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نو, وائی وڈ وی ڈو دیٹ, ہم تو ان کو ایجوکیشن کے لیے یو نو بھیج رہے ہیں, تو ہم ان کو کیوں نکالیں گے, وی ووڈنٹ ڈو دیٹ. بٹ پھر اس کے بعد یو نو ہم پھر بھی گئے, اور ہم نے ایک ایونٹ بھی ارینج کیا تھا اسکول میں جس میں بہت سی فیمیل نے پارٹیسپیٹ کیا تھا in 2012, which was obviously you know طالبان تو اس کے بہت زیادہ خلاف تھے. So the second time جو بم بلاسٹ ہوا تھا وہ فلی رات کو ہوا تھا, اور بالکل ہمارا جو اسکول تھا, ایون جو آس پاس کے گھر تھے وہ بھی سارے خراب ہو گئے تھے. اینڈ دین ہم نے جو ایجوکیشن حاصل کی تھی, فار ایگزامپل اس کے بعد اوبویسلی ہمارا فائنل ٹرم تھا, اینڈ مائی فادر اسٹل وانٹیڈ کہ نہیں آپ نے تو یہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے. سو وٹ وی ڈیڈ کہ فائنل ہمارا ایئر تھا, اینڈ مائی فادر وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ ایگزام تو آپ لوگوں نے دینا ہے. اینڈ انہوں نے پرنسپل کے ساتھ باتیں کی, اینڈ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یو نو وی
gave exams in Hujra, پھر وہاں سے نکالا, دین مسجد, پھر وہاں سے نکالا, اور پھر ہم لاسٹ میں جو تھا وہ ہم نے قبرستان میں ایگزام دیا تھا. سو یو نو دیٹ ٹائم اب جب میں ریکال کرتی ہوں, لائک آئی ایم سینگ کہ ہاؤ جمائمہ, ہاؤ اتنے زیادہ چیزوں سے گزر کے آئی ہوں. بٹ کیونکہ اس ٹائم ہمیں فیل نہیں ہو رہا تھا, وی ور کانسٹنٹلی ڈوئنگ کہ کچھ تو فار ایگزامپل ہم اس لائٹ کی سرچ میں تھے کہ لاسٹ میں وہ لائٹ تو ملے گا, اینڈ سلولی اینڈ گریجولی وہ مل بھی رہا ہے. تو پھر اور بھی بہت سارے, فار ایگزامپل ہم IDPs ہوئے فار 2 years کیونکہ وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. اینڈ مائی فادر واز لائک کہ وی ہیو ٹو موو فرام دس ایریاز بیکاز ابھی اس کے بعد جان کا بھی خطرہ ہے, اینڈ آئی کانٹ ڈو دیٹ. اور سو دیز اسٹرگلس ور اے پارٹ آف لائف, اینڈ آئی تھنک یہی وہ چیزیں تھیں جس نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے. آئی واز ویری مچ اسمال جب میں اسٹیج پر کھڑی ہوئی تھی, اور آئی جسٹ ریز مائی وائس. سو یہ ایسا ہے کہ میں بچپن سے کر رہی ہوں, اینڈ آئی ہوپ سو کہ میں لیٹر آن بھی اسے کرتی رہوں. بٹ ساتھ ساتھ میں میری جو اور فیلوز ہے یا اور فیمیلس ہے وہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہوگی, تو دیٹ وڈ بی بگر وائس. اس وقت جو یہ اسکول آپ بتا رہی ہیں جو 2 دھماکے ہوئے تھے, تو از وٹ لائک دا طالبان, اور یا جو وہاں پر مقامی لوگ تھے جو آپ کے اپنے لوگ تھے وہ بھی اس کے خلاف تھے؟ Who were behind those bomb blasts? لوکل تو اس لیے نہیں تھے کیونکہ لوکل کی بچیاں وہاں پر پڑھ رہی تھیں. فرسٹ جو لیٹر آیا تھا اس میں کلیئرلی لکھا تھا کہ لڑکیوں کو آپ نکالیں. تو جو لوکل تھے وہ تو مطلب بہت سی فیمیلس پھر وہاں سے نکل بھی گئی تھی اس اسکول سے, بیکاز کلیئرلی انہیں کہا تھا کہ آگے اگر جو بھی ہوگا تو وہ آپ لوگ کے ہاتھ میں ہوگا. بٹ اسٹل بہت سی فیمیلس ہمارے ساتھ تھی. زیادہ تر جو میرے کزنس اور یہ تھے, میرے ابو کہہ رہے تھے کہ کسی نے نہیں نکالنا, سو ہم اسٹل وہ کر رہے تھے. تو لوکل وہ نہیں تھی, وہ طالبان کے ان سے ہوا تھا. اینڈ یو ووڈنٹ بلیو طالبان ایسے ذہنیت کے لوگ ہیں کہ دے ڈونٹ سی اینی تھنگ. لائک چلو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ اسکول کو اس لیے بم بلاسٹ انہوں نے کیا تھا کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ فیمیلس ہے اور میل ہے. مسجد میں وہ بم بلاسٹ کر چکے ہیں, ہیلتھ سیکٹر میں کر چکے ہیں. تو دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ کہ یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ نہیں کرنا. بس انہیں لوگوں کو ماننا ہے, اور ان کی ایک ذہنیت ایک ایکسٹریمسٹ لیول پر بنی ہے کہ وی ہیو ٹو لوگوں کو مارنا ہے. سو ایک مسکنسیپشن, یہ بھی مسکنسیپشن کہہ لیں یا متھ کہہ لیں, یا جو اس ایریا سے نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں نا وہ لڑکیوں کے تعلیم کے خلاف ہیں. تو ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ اٹس ناٹ ایٹ آل ٹرو. I would say I am so many time judged, اور ہر بار مجھ سے یہ کویشچن کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ فیمیل کو نہیں چھوڑا جاتا, آپ کو چھوڑا ہے, یہ کیوں؟ میں کہتی ہوں کہ اس دور میں جب بم بلاسٹ اور یہ ہو رہی تھی بہت سی فیمیل جا رہے تھے. آپ پورے اسکولس جو فاٹا کے ایریاز میں اسکولس ہے, ٹینٹ والے اسکول, میں وہ والے نہیں جس کے بڑے اچھے بلڈنگس ہیں, ٹینٹ والے اسکول میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں آپ فیمیل کو پائیں گے, فیمیل اسٹوڈنٹس. تو ہاؤ کین یو کم اپ وتھ دس تھنگ کہ فیمیلس کو ایجوکیشن, ابھی ریسنٹلی جرگا ہوا تھا اس میں یہی کہہ رہے تھے کہ فیمیل ایجوکیشن کو انشور کرنا ہے. بٹ دا تھنگ از جو ہم لیک کر رہے ہیں اور جو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے, دیٹ از دا لیک آف فیسلٹیز اینڈ اپرچونیٹیز. وہاں پہ کچھ ہے نہیں اور آپ لوگ کہہ رہے کہ وہ لوگ چھوڑ نہیں رہے. آپ پہلے پرووائڈ کرو, ٹھیک ہے, پرووائڈ کرنے کے بعد یو ہیو دا آپشن کہ آپ بولو کہ وہ لوگ نہیں چھوڑ رہے, وہ ایجوکیشن نہیں چاہتے, دین پوائنٹ بنتا ہے. لیکن ابھی تو ویسا سسٹم ہے ہی نہیں, تو ہاؤ کین یو ایون سے دیٹ؟ سو آئی وڈ ریئلی سے کہ پلیز کم آؤٹ آف دس تھنگ کہ وہاں نہیں چھوڑ رہے. جسٹ پوائنٹ آؤٹ دا ایشو, دا ریئل ایشو کہ وہاں پہ کچھ ہے نہیں, دیٹس وائی یہ ہو رہا ہے. اینڈ واٹ از دا ریئل ایشو ان ٹرمز آف کہ وہاں پر اسکول نہیں ہے؟ وہاں پہ پرائمری اسکول جو ہے, اب فار ایگزامپل پرائمری جو اسکولس ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو فیمیلس بھی پرائمری ایجوکیشن بہت کر رہی ہے. پرائمری مینس کہ آپ نرسری ففتھ کلاس, یس. پھر اس کے بعد اسکولس تھوڑے کم ہو جاتے ہیں سیکنڈری وائز. اور آپ خود سوچے پورے لنڈی کوتل میں آئی وڈ سے ایک کالج ہے فیمیل,
تو آپ پورے لنڈیکوتل کی فیمیلس کو ویسے وہاں پہ کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. دیٹس وہ صرف سیکنڈ ایئر کا ہے. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤ, وہ اسٹوڈنٹس خود کہہ رہے جو 12 اسٹینڈرڈ سے گریجویٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں اور تعلیم دو, وی وانٹ ٹو لرن مور. اور ہمارے پیرنٹس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ سٹیز میں جائے اور ہمیں پڑھائے, ریسورسز نہیں ہے, تو دے ریئلی وانٹ ایجوکیشن. تو اب اس سے اور کلیئر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وی وانٹ ایجوکیشن, وی وانٹ ٹو امپروو آور لائفس. اینڈ دس گوز سیم فار دا بوائز ایز ویل, کہ لڑکوں کے بھی اسکول کم ہیں, کالجز نہ ہونے کے برابر ہیں, یا نا لڑکوں کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں؟ اٹس سیم فار بوتھ. بٹ آئی وڈ سے کہ فار ایگزامپل اب یہ پرابلم ہے. فار ایگزامپل ایک پیرنٹ ہے اینڈ اس کے بیٹی یا بیٹے ہیں, اینڈ اف ہی فار ایگزامپل اس کو ایک چوائس ملی کہ آپ کو بیٹے اور بیٹیوں میں کس کو چوز کرنا ہے ایجوکیشن کے لیے, تو ان کی فرسٹ پرائیورٹی میل ہوگی, یس, اینڈ دین سیکنڈ. سو یہ ایشو ہے, یہ بھی اگین لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے آتا ہے. اینڈ سیکنڈلی فار ایگزامپل میل کو وہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو سٹی میں فار ایگزامپل بھیج دیں تو دے کین ٹیک کیئر آف دیم سیلف, فیمیل کان ڈو دیٹ تھنگ. سو ان کی یہ بھی مینٹلی ہے. سیکنڈلی فیمیل اور میل کے ریلیٹڈ اگر میں کہوں تو پریفرنس میل کو ملتی ہیں. اینڈ اگین دس کم, اگر ہم تھوڑا بہت روٹ میں جائے, بہت روٹ میں وی آلویز ہائی لائٹ اور وی آلویز ٹاک اباؤٹ دا اپر تھنگس. اگر ہم اس کی ویری بیسکس پہ جائیں یا ویری گراؤنڈ پہ جائے تو وہ اگین یہی چیز آتی ہے کہ دے آر ناٹ اویئر کہ بوتھ آر سیم, both need education, both have the rights. How about is it because کہ وہاں پر حکومت یا جو اسٹیٹ ہے اسکول اس لیے نہیں بنائے ہیں بیکاز ابھی تک وہاں پہ جو ہے حالات جو تھے اسٹیبلائز نہیں تھے, لا اینڈ آرڈر کے حالات خراب تھے, کیونکہ بیکاز دیٹ ایریا از ڈائریکٹلی ان ویسینٹی آف افغانستان پہ کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے تو دیٹ ایریا از ڈائریکٹلی افیکٹڈ نا. تو از اٹ بیکاز کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ صحیح نہیں رہتی, اس وجہ سے حکومت اس سیکٹر میں کام نہیں کر پا رہی ہے اور مزید اسکول نہیں بنا پا رہی ہے, کالجز نہیں بنا پا رہی ہے, اور وٹ از دا دیٹ سول اور فنڈامنٹل ریزن فار دیٹ؟ دیز آر دا لیم ایکسکیوزز وچ گورنمنٹ گیوز, کہ وہاں پہ ہم اس لیے نہیں بنا رہے کہ لا اینڈ آرڈرس نہیں ہے. ابھی تک تو یہ چل رہا تھا. سو وی اسٹوڈ اپ اگینسٹ FCR, ہم نے اس کے خلاف کیا کہ اچھا ٹھیک ہے لا اینڈ آرڈر نہیں ہے تو لا دیتے ہیں. مطلب ہم بھی وہی چاہتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سے ہماری سچویشن صحیح ہو سکتی ہے تو لیٹس ورک فار دیٹ. اینڈ موسٹ آف دا ینگ پیپل ڈیڈ دیٹ, ایون آئی اسٹوڈ اگینسٹ آف FCR. اینڈ دین اب تو 3 سال ہو گئے ہیں FCR کو ختم ہوئے. ہاں, جو مرج ہو گئے وہ سارا ایریا KP میں ہے, تو still there is nothing going on, no development, nothing at all. بالکل ویسے کوئی بھی فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. فار ایگزامپل کچھ ایسے کام کر لیے جیسے بلڈنگس ہے, اس کو تھوڑا بہت پینٹ کر لیا. آپ ان بلڈنگس کے پاس جائے, ٹینٹ لگا دیے, ٹینٹ لائک واٹس ٹیچرز جو ہے وہ وہی, مطلب ٹیچر جو ہے ان کی امپروومنٹ نہیں ہو رہی. دا ویری بیسک تھنگ, کیونکہ ٹیچرس ہی تو سب کام کرتے. لائک میں نے ایک اسٹوری کی ہوئی تھی, جو ٹیچرس ہے فار ایگزامپل وہ ڈفرینٹ سٹیز سے آتی ہے, تو وہ یو ووڈنٹ بلیو وہ اسٹوڈنٹ سے کام کراتے ہیں گھر کے, کیونکہ ان کے جو ٹیچرس ہیں ان کا گھر بہت ساتھ میں ہی بنایا ہوتا ہے, تو وہ ان سے کام کراتے ہیں. اینڈ آئی لٹرلی اسٹل ریممبر دیٹ ڈے. I was visiting گورنمنٹ اسکول, اور وہاں پہ ایک بچی کو ٹیچر نے اپنی بچی دی تھی. اینڈ وہ اوبیسلی وہ تو بچی تھی, تو وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ چاہیے تھا اور وہ اسے ٹوٹ گیا تھا, آئی ڈونٹ ریممبر, لیکن وہ ہو گیا تھا. اینڈ شی فیلٹ سو سوری کہ اب پتہ نہیں ٹیچر مجھے کیا کہے گی, ٹیچر مجھے مارے گی تو نہیں. تو لائک سی دا سچویشن دیئر, ٹیچرس پہ کوئی وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, وہاں پہ اسکولس پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, ہیلتھ سیکٹر پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. بس 1-2 اگر وہ کر بھی لیا تو وہ اس لیے کیونکہ پیپل ول آسک کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو, اینڈ دے ول کم اپ ود کہ ہم نے تو یہ رنگ دیا ہے یا ہم نے تو یہ چیز کی ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ جب سے مرجر ہوا ہے اور آپ بتا رہی ہیں 3 سال ہو گئے ہیں اس کو, بلکہ 3 سال ہو گئے ہیں, سب کو پتہ ہے 3 سال ہو گئے, what are some of those fundamental facilities یا some of the fundamental things that the government should provide
in those 3 years آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے تھا وہاں پہ پہلے 3 سالوں میں؟ فار ایگزامپل سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ایجوکیشن پہ زیادہ وہ انویسٹ کرتے. دس از سم تھنگ دیٹ اور ریجن ریئلی نیڈس اینڈ وانٹ. اینڈ سیکنڈلی یہ تو ایسے ایشوز ہے جو کہ آر ریلیٹیڈ ٹو فار ایگزامپل یوتھ اور دا نیو جنریشن. دا سیکنڈ تھنگ از جو کہ گھر کے میں ایشو بتا دوں, وہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہے, وہاں پہ پانی نہیں ہے, وہاں پہ گیس نہیں ہے. دیر از نتھنگ اینڈ اسٹل دیر از نتھنگ. تو آئی ڈونٹ سے فار ایگزامپل اگر مرجر ہو گیا, آئی بلیو کہ کام جو ہوگا وہ سلولی اینڈ گریجولی ہوگا, بٹ ایٹ لیسٹ اسٹارٹ تو کرے. یہ سلو اینڈ گریجولی آئی بلیو, بٹ وہ سلو اینڈ گریجولی تو تھوڑا سا کرے. یو آر سیئنگ کہ وہاں پر لائٹ بجلی نہیں ہوتی, سو ہاؤ یو گائز آر لائک لیونگ ان دیٹ سوسائٹی جہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی؟ لائٹ نہیں ہوتی مطلب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا لائٹ بالکل ہی نہیں ہوتی؟ بس اسے لائٹ نہیں ہوتے, کیونکہ ابھی تو خیر 2 دن کے بعد آتا ہے, لیکن کبھی کبھی 1 دن میں 1 گھنٹہ. نہیں, دا ریزن از وہاں پر کیوں آپ لوگ بل جمع نہیں کراتے ہیں اس وجہ سے, یا کیا مطلب کہ وابڈا کی لائنیں نہیں بچھی ہوئی؟ نہیں, وہ جب مرجر تھا تو وہاں پہ بل کا سسٹم نہیں ہوتا تھا, بیکاز وہاں پہ یہ تھا کہ جو مرج ایریا ہوں گے وہاں پہ بل سسٹم نہیں ہوگا. اینڈ اسٹل فار ایگزامپل بل سسٹم نہیں ہے, تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ 1 گھنٹے کی بجلی وہ دیتے تھے. 1 گھنٹے بائی آئی مین کہ وہ ایسے ہوتا تھا کہ ایریاز 2 ہوتے تھے. ایک ایریاز کو کہتے تھے کہ آپ کا 1 دن ہوگا, دوسرے ایریا کو کہتے تھے کہ آپ کا 1 دن ہوگا, اور وہ صرف رات کو 1 گھنٹے بجلی آتی ہے, اینڈ اسٹل وہی چل رہا ہے. سیکنڈلی آئی وڈ سے تھینکس ٹو سولر سسٹم. تو ابھی لوگ جو ہے آئی وڈ سے, کیونکہ بہت سے لوگوں نے اب سولر سسٹم جو ہے وہ اپنے گھروں میں لگا دیا, بٹ اسٹل وہاں پہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ بہت ہی غریب ہوتے ہیں وہ اسٹل بہت ہی آئی وڈ سے ورس زندگی جی رہے ہیں. سو یو آر سیئنگ لائک الیکٹریسٹی کا سین ہے اور دوسرے گھر کے اوپر سولر لگا ہوا ہے, اینڈ دے آر فلفلنگ دیئر نیڈس ٹو دس سولر سسٹم, کہ اسی کی بجلی کے تھرو سارے معاملات, آپ کی پانی کی موٹر بھی چلتی ہے, آپ کے کپڑے بھی استری ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں کھانا بھی بنتا ہے, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اور سوئی گیس تو اگر بجلی نہیں ہے تو سوئی گیس کا تو شاید میں پوچھوں گی نا, رائٹ؟ وہاں اس کے لیے پھر لکڑیاں جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتی ہے. So you are basically cutting down the trees and using those as your fuel for cooking and whatnot. Exactly. اس میں پھر 2 آپشن آتے ہیں, ایک سلینڈر والا آتا ہے, لیکن لوگ اکثر وہ تھوڑا مہنگا پڑ جاتا ہے, تو پیپل گو فار لکڑی, بیکاز پھر وہ تھوڑا آس پاس ہوتا ہے اور وہاں پہ پہاڑ بھی ہوتے ہیں, تو لکڑیاں زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں. اینڈ آئی وڈ سے کہ وہاں پہ یہ واٹر ایشو بہت زیادہ ہے, پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے, بہت سے ایریاز میں ہے. تو یو ووڈنٹ بلیو فیمیلز جو ہے وہ بہت زیادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں جسٹ فار دیٹ واٹر, کہ وہ پانی لے کر آئیں. اور so the whole situation is terrible there. So what is normally the young boy and girls are doing نا, کہ وہ کیا کر رہے ہیں, لائک اسکولوں کا اتنا مسئلہ ہے کہ اسکولز نہیں ہیں, دوسرا اپرچونیٹیز بھی نہیں ہیں, بیکاز وہاں پر کوئی انڈسٹری بھی تو نہیں ہے. تو جو ینگ لوگ ہیں وہاں کے who are like in their 20s, if I were to ask you, کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, what are the activities of those youth? وہ بیکاز اف یو آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ پروڈکٹیو نا, تو پھر آپ غلط کاموں کی طرف نکل جاتے ہو, نشوں کی طرف نکل جاتے ہو, اینڈ یو آر برڈن آن اے سوسائٹی ایٹ دا سیم ٹائم ایز ویل. تو یوتھ وہاں پہ کیا کر رہی ہے اس وقت؟ سو ہمارا جو ایریا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ایتھلیٹک لوگ ہیں, دے لو اسپورٹس. اور تو ریسنٹلی نہیں, لیکن فار ایگزامپل میں ایک اسٹوری ریڈ کر رہی تھی, اینڈ دین میں نے پھر اس کے بارے میں سرچ بھی کیا کہ ویدر اٹس ٹرو اور ناٹ. وہاں پہ یہ تھا کہ ایک فٹ بالر تھا, اور اسے وہ بہت اچھا فٹ بالر تھا, یہ نہیں تھا کہ اچھا نہیں تھا, بٹ اسے اس طریقے سے پلیٹ فارمس نہیں مل رہے تھے. سو وہ بہت زیادہ سورلی اس نے ڈرگ ایڈکشن, وہ پھر ڈرگس کرتا تھا, بیکاز
ٹو یو نو ٹیکل دوز چیلنجز, اور وہ اور نہیں کر سک رہا تھا کہ یو نو میں جتنا اچھا کھیل رہا ہوں کیوں مجھے ویسی اپرچونیٹیز نہیں ملی. اینڈ وین میں جب اس کے بارے میں نے ریسرچ کی, دیٹ واز جسٹ ون کیس. ایسے بہت سے ایتھلیٹکس یو نو ایتھلیٹس تھے ہمارے ایریاز کے جو کہ ڈرگ ایڈکٹس ہو گئے تھے بیکاز آف نان اویلیبلٹی آف اینی تھنگ. اور یہ صرف اسپورٹس سیکٹر کا ہے. سوری. اس کے علاوہ اگر ہم یو نو یوتھ کو دیکھیں تو آئی وڈ سے کہ اب یوتھ تھوڑی بہت سمجھدار ہو رہی ہے. یو نو ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا, مطلب کچھ نہیں مل رہا, آئی ڈونٹ مین جو ان کا ہے وہ ان کو نہیں مل رہا, یو نو دا ویری بیسک رائٹس. سو آئی تھنک ابھی وہ یو نو تھوڑے بہت تحریک وغیرہ یا آرگنائزیشنس اور یہ بنا رہے ہیں, بٹ اگین وہ بہت چھوٹی آئی وڈ سے مقدار میں ہے وہ یوتھ. اینڈ سیکنڈلی پھر اگر وہ کام کرتے بھی ہے اوبویسلی ایجوکیشن اور یہ نہیں کرتے تو وہ ٹرانسپورٹ کا زیادہ تر کام کرتے ہیں. ہمارا ایریا یو نو ٹریڈ روٹ ہے تو ٹریڈ میں زیادہ وہ کام کرتے ہیں. ٹریڈ ان اے سینس کہ افغانستان ٹو پاکستان, ایگزیکٹلی ٹرکس وغیرہ یا ان کا بزنس کرتے ہیں. بٹ لیکن اب تو افغانستان کے حالات بھی تھوڑے سے اسٹیبل نہیں رہے نا, تو دیٹ ول آلسو بی افیکٹڈ نا. دس از واٹ مائی نیکسٹ پوائنٹ واز کہ جب بھی افغانستان کے حالات خراب ہوں گے آٹومیٹکلی جو ان کے بارڈر ایریاز ہیں ان کے حالات ویسے ہی خراب ہوں گے. فار ایگزامپل ہم جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ٹریڈ میں زیادہ ہمارے لوگ ہیں, وہاں کا یہ جو بارڈر ہے وہ سخت ہو گیا ہے, بند ہو گیا, کبھی یو نو کبھی سخت ہوتا ہے, کبھی بند ہوتا ہے, کبھی چھوڑتے نہیں ہیں, تو obviously that automatically affect our people. اس کے علاوہ اگر یو نو چھوٹے موٹے کام جو کہ بارڈر پہ ہوتے ہیں, لوگوں کا سامان لانا, لوگوں کو یو نو ڈراپ کرنا, اور یہ وہ چیز بھی یو نو اسٹرک ہو گئی ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے آج کل کے حالات کیسے ہیں؟ آج کل کام ٹریڈ کا بالکل رکا ہوا ہے. لائک وی آر ناؤ ان 2022 جنوری, آلموسٹ لاسٹ ویک چل رہا ہے, 20 جنوری آج غالباً نا, تو ابھی بھی وہاں پر جو ہے سارا کچھ اسٹاپ ہوا ہے ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کبھی بالکل اسٹاپ ہو جاتا ہے, کبھی بہت سخت ہو جاتا ہے. لائک یو کین ڈو بٹ یو نو پراپر پروسیجرس ہوتا ہے اور اس طریقے سے نہیں ہوتا جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا. سو آئی وڈ سے کہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. یو نو آئی ہیو مائی ریلیٹیوس, ان میں بھی بہت زیادہ ہے جو اس میں کام کرتے ہیں, اینڈ دے آر بیڈلی افیکٹڈ. اینڈ پھر ان کا سپورٹ سسٹم, فار ایگزامپل ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں اٹس ویری مچ کامن کہ ایک بندہ اگر کما رہے ہیں تو پورا جو گھر ہے وہ یو نو پھر وہی کھاتا ہے. فار ایگزامپل اف مائی فادر از وہ یو نو جاب کر رہے یا کسی بھی ذریعے سے وہ کما رہے ہیں, تو ہم ساری جو فیملی ہے وہ اس کے لیے یہ ایک ہی ہوگا. سو اب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ یہی ٹریڈ میں جو ہے انوالو ہے, اور ٹریڈ تو اب خراب ہو گئے, تو ہی از دا ون پرسن جو کہ پورے فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یو نو وہ ٹریڈ جو ہے وہ صرف ایک بندے کو نہیں پوری فیملی کو افیکٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور جو آپ نے بات کری کہ یار آج کل جو اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے یوتھ نے ایک قسم سے تحریک چلائی اپنے بنیادی حقوق کے لیے, تو جو آپ کا جرگا سسٹم ہے, جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں, لائک دے آر ٹیکنگ نوٹس آف دیٹ, دے آر گیونگ دیز ینگ پیپل دا وائس دے نیڈ. کیا ہو رہا ہے بڑے اس معاملے میں, کیا کر رہے ہیں, واٹ دے آر ڈوئنگ فار دا یوتھ؟ اچھا اگر ہم جرگے کی بات کریں تو آئی ڈونٹ سپورٹ جرگا. وائی؟ دیر آر سیورل ریزن. ایک تو یہ ہے جو کہ سب کو پتہ ہے کہ فیمیل جو ہے وہ بالکل ڈیسیجن میکنگ میں یو نو وہ ان کو یہ تک کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے, آپ کیوں پوچھ رہے ہو. ایون جب گھر پہ لوگ آتے ہیں نا جو جرگے والے ہوتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے, تو انہیں چپ کراتے ہیں کہ یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے, بس آدمیوں کا کام ہے تو ان کو ہی کرنے دو. بٹ یو سیڈ کہ جو ٹرائبل ایریا ہیں دے آر سپورٹیو آف دیئر ڈاٹرز کہ وہ اسکول جائیں, وہ تعلیم یافتہ ہوں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ یار چپ ہو جاؤ, آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دس از اے ٹوٹل کنٹرڈکشن. دس از دا اتھارٹی. یو نو فار ایگزامپل جو جرگا ہوا تھا, اب مجھ سے جب انٹرویو لی گئی میں نے کہا کہ آئی سپورٹ دس جرگا, کہ وہاں پہ فیمیل انشورنس ہے, مطلب جو ایجوکیشن کے, بٹ وہاں پہ فیمیل کیوں نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے؟ میرا یہی وہ تھا کہ اگر یہ جرگہ جو ہے، کیونکہ اس پہ جو پوائنٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بٹ اس میں فیمیل انوالومنٹ نہیں ہے، تو مجھے یہاں پہ پرابلم ہے. اب وہ ایجوکیشن تو چاہ رہے ہیں، لیکن جب آپ اسے ایجوکیٹڈ کر رہے ہو تو آبویسلی آپ اسے جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں بھی وہ دیں. سو دے آر اے لٹل بٹ. یہاں پہ اگین میں کہوں گی کہ وی ہیو ٹو اویئر پیپل کہ اگر آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہوں تو انوالو فیمیل ان دوز تھنگس نا. ادروائز ہم کہاں پہ لے کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ لے کر رہے کہ آپ نہ مانگو، جو بندہ یا بندی ہے وہ مانگے. فار ایگزامپل ایلڈر جو ہے، آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر ایجوکیشن کا ایشو ہے، آئی ایم ویری مچ تھینکفل کہ آپ ہائی لائٹ کر رہے ہو، بٹ لیٹ می ڈو اٹ کہ ایجوکیشن نہیں مل رہا ساتھ میں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ نہ کریں. دس از سم تھنگ این آنر فار اس کہ آپ ہمارے ایجوکیشن کے بارے میں کہہ رہے ہو، بٹ ہمیں ہمارے ساتھ کریں. بٹ از اٹ بیکاز کہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، وہ بڑے ہیں، انہوں نے زندگی دیکھی ہے، تجربے کیے ہیں. یو گائز آر لائک ٹو ینگ. شاید آپ کو ان چیزوں کی کمپلیکسٹی کے بارے میں نہ پتہ ہو. مے بی دس از دا ریزن کہ وہ آپ کو پارٹیسپیشن کا رائٹ نہیں دے رہے اس وقت. ٹو بی ویری آنیسٹ یہی وہ سمجھ رہے ہیں. اچھا. اینڈ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ آف دس. فار ایگزامپل اگر ہم جرگہ کر رہے ہیں تو میک شیور، لائک میں ابھی بھی کرتی ہوں کہ میک شیور کہ وہاں پہ فیمیل پارٹیسپیشن ہو، وہاں پہ یوتھ پارٹیسپیشن ہو. ناٹ جسٹ پارٹیسپیشن، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی رکھا جائے. یہاں پہ ایک بہت زیادہ آئی وڈ سے کہ کنفیوژن ہے رسپیکٹ کے رسپیکٹ میں، کہ وہ رسپیکٹ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے جو بھی کہے آپ بس ہاں کہیں. اٹس ناٹ رسپیکٹ. یا آپ ڈر رہے ہو. رسپیکٹ از سم تھنگ کہ اگر آپ ڈفرینٹ اوپینین بھی ہے بٹ اسٹل آپ اس کے رسپیکٹ کر رہے ہو، آپ اپنی اوپینین بتا رہے ہو ان اے ویری رسپیکٹفل وے. اور یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دس از ناٹ رسپیکٹ، آپ رسپیکٹ کی باؤنڈری سے نکل گئے. فار ایگزامپل ان موسٹ آف کیسز آئی ریسیو دس ورڈ باسی. اینڈ جب میں ریزن پوچھتی ہوں، بیکاز آئی ایم ان اے اسٹیج آف امپروومنٹ، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں اسے امپروو کروں، تو دے یوزولی کم اپ کہ آپ ہمیشہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو رکھتی ہو یا آپ ہمیں بتاتی ہو. میں نے کہا کہ آئی نیور ٹولڈ یو ٹو ڈو سم تھنگ. میں صرف اپنی اوپینین رکھتی ہوں ایک ٹاپک پہ، جو آپ کا بھی حق ہے اور جو میرا بھی حق ہے. میں نہ باسی ہوں نہ ڈسرسپیکٹفل ہوں. آپ مجھے کوئی ایسا ایکٹ بتائے جس کے ذریعے میں ڈسرسپیکٹفل ہوں. تو وی ہیو ٹو لٹل بٹ یہ جو بیریئر ہے نیو جنریشن اور یوتھ اور جو ایلڈر ہے ان کے درمیان جو بیریئر ہے، دس از دا مین بیریئر. واٹ اباؤٹ کہ صرف لڑکیوں کی پارٹیسپیشن نہیں ملتی، یا جو ینگ جوان لڑکے ہیں ان کو بھی پارٹیسپیشن کا موقع نہیں دیا جاتا؟ ان یوتھ آف کورس ہمارے ساتھ دونوں آتے ہیں. جو یوتھ فار ایگزامپل اس میں میل بھی آتے ہیں فیمیل بھی آتے ہیں، تو بوتھ آر نیگلیکٹڈ. بوتھ. وہاں پہ یہ ہوتا ہے، سوری ٹو کٹ یو، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایلڈر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے یہ ہم ہی حل کریں گے کیونکہ ہم ہی سمجھدار ہیں اور ہم ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ایکسپیرئنس ہے. آئی نو آپ سمجھدار ہوئے ہو، آئی نو آپ ایکسپیرئنس ہو، بٹ یوتھ ہیو دیئر اون اوپینینس. یوتھ آر آئی تھنک ویری مچ کریٹو، اینڈ سم ٹائم ان کو ان سے بھی پرابلم ہوتی کہ آپ کیوں کریٹو ہو، آپ لوگ تو الگ چیز کر رہے ہو. تو دس گیپ تب ہی حل ہوگا. میں ایک اور واقعہ بتاؤں گی، اینڈ بتائیں. یہ گیپ تب ہی ہم اسے حل کریں گے جب آپس میں ڈسکشن کریں گے. فار ایگزامپل میں ایک کانفرنس میں گئی تھی، وہاں پہ یہ تھا کہ یوتھ اور ایلڈرز دونوں آئے ہوئے تھے. تو میں آبزرو بہت زیادہ کرتی ہوں. آئی ٹرائی کہ میں آبزرو زیادہ کروں، آلدو آئی ٹاک الاٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ٹرائی کہ میں آبزرو اس سے زیادہ کروں. تو وہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ جب ایلڈر بات کر رہے تھے تو سارے ہال میں خاموشی تھی، بٹ جیسے یوتھ کی ٹرن آئی دیر واز سم تھنگ، کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی فون پہ لگ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. اینڈ آئی واز لائک کہ واٹ از دس، لائک مطلب اگر ہم بڑوں کی رسپیکٹ کریں تو وائی ناٹ دیز ینگ پیپل. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایک خاص ہم نے ہر چیز کو ایکول مطلب ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. رسپیکٹ اس کے پاس ہے، ڈیسیجن میکنگ اس کے پاس ہے، یہ اس کے پاس ہے، لائک اے ڈویژن ان ایوری تھنگ.
بٹ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسپیکٹ مینس فار ایوری ون, for children, for youth, for elders, for women, for transgender, for everyone. We have to, ہم ایک چیز کو نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے رسپیکٹ ہے, اس کے لیے نہیں ہے. اگر آپ ایلڈر کی بات سن رہے ہو تو listen those young people because they are coming up with such great ideas. Maybe وہ آپ کی طرح confident بات نہیں کر رہے ہوں گے, بٹ ان کے پوائنٹس تو سنو. مے بی وہ چلو میں کہوں گی اگر پوائنٹ بھی ویسا نہیں ہو, لیٹ دیم موٹیویٹ. تو یہ اگر میں ٹاپک اور لے کر جاؤں گی تو دس از سم تھنگ ویری ٹرکی. نارملی جو ایک جرگہ ہوتا ہے اسپیسیفکلی فرام یور ایریا نا, ان میں کن لوگوں کو, کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ فیصلے کرتے ہیں, کیا ایج گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, کیا سوسائٹی میں ان کا کیا رتبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو شمولیت اور یہ فیصلے کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے؟ سو دوز آر یوزولی ملکان, اور فار ایگزامپل ہمارے فیملی میں کچھ ہماری فیملی میں کچھ ایشو چل رہا ہے, تو جیسے ہمارے ایلڈرس ہوں گے, ہمارے فادر یا ہمارے جو گرینڈ فادر, تو دیز آر دا ایلڈرس. اور ملاکان سے آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فائنینشلی تھوڑا سا اپ سائڈ پر ہیں, تھوڑا سا ان کی زمینیں ہیں, جائیدادیں ہیں, اینڈ دے آر ویل آف فائنینشلی, تو ان لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یو سارٹ آؤٹ دا پیپل پرابلمس رائٹ ان دس پرٹیکولر ریجن. یس ایگزیکٹلی. اور ملکان ایک یہی ہوتا ہے کہ مطلب وہ دوسرے کے ڈیسیژنس لے سکتے ہیں, لائک آئی وڈ سے دا سپریم ون. کائنڈ آف جیسے پنجاب اور اس سائڈ میں بھی ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو ان کی مجھے اب نام بھول گئے ہیں. یہاں پہ جیسے ملکان ہوتے ہیں, وہاں پہ میرے ذہن سے بھی بالکل ان کا نام نکل رہا ہے, بالکل سندھ ٹائپ وڈیراس اور جیسے یہ ہوتے ہیں تو چودھری وغیرہ, چودھری, تھینک یو, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فائنینشلی ویل آف ہوتے ہیں, تو ان کو پھر ان ساری ارینجمنٹ میں ایک اچھا رتبہ, ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پریزیڈنٹ ہو گیا, چیئر پرسن کا رتبہ دیا جاتا ہے. دے آر لوکنگ آفٹر, اور لوگ بھی ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ سوسائٹی میں دے ہیو پروون دیم سیلف کہ یار ان کی تو بڑی جائیدادیں ہیں, تو یار ان کو شاید ان کو سمجھ آتا ہو نہ آتا ہو, دیٹ از اندر ڈسکشن کہ کتنے کریٹیو اور کتنے عقل مند لوگ وہ ہوں گے جو کہ یہ فیصلے کریں گے. بٹ ان کے ظاہر کو دیکھ کر کہ یار یہ سوسائٹی میں جو ہے اچھا خاصا جو ہے ویل آف ہیں اور سوسائٹی میں یہ ایک اہمیت رکھتے ہیں, تو چلو ان کو آپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا دو اس پرٹیکولر جرگے کا, شورا کا, تاکہ یہ لوگوں کے فیصلے کر سکیں. اچھا مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی, اصل میں اسی جرگے کے ریلیٹڈ ہے. تو میں اکثر ڈسکشن کرتی رہتی ہوں, اینڈ آئی ٹرائی کہ میں جتنا اپنے لوگوں کے ساتھ کروں تاکہ وہ اویئر ہو. تو آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف مائی ریلیٹیو جو کہ ایلڈر ہے. تو ہی واز ڈسکسنگ, ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ کو کیوں جرگہ نہیں پسند اور آپ کیوں FCR کے خلاف تھی, اب دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ کیا کیا ہو رہا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو دیکھو ہمارے جو نارمس اور ویلیوز ہے وہ خطرے میں ہوں گے اینڈ آل دس تھنگ. میں نے کہا کہ کون سی نارمس اینڈ ویلیوز؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے اب فیمیل جو ہے وہ فریلی جا سکے گی, رپورٹ کرے گی اگر میں اسے تھوڑا بھی کچھ کہوں گی. تو میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے. تو ہی واز لائک واٹ آر یو سیئنگ, اینڈ آئی واز لائک دس از واٹ. آپ کو ڈانٹتے وقت, آپ کو مارتے وقت یہ فیل نہیں ہوا کہ نارمس اور ہمارے کچھ ویلیوز ہیں, اور جب وہ پولیس اسٹیشن جائے گی آپ کے خلاف تو آپ کہیں گے کہ نارمس اینڈ جو ویلیوز ہے وہ جا رہی ہے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ بلیو می وہ اسٹاپ ہو گئے تھے, بیکاز اس کے پاس اب دوسرا آنسر نہیں تھا. اینڈ لٹرلی آفٹر فیو ڈیز ون آف جو ان کی بیٹی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میرے ابو کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ مجھے پھر بیٹھنا ہوگا. میں نے اب تھوڑی بہت ریسرچ کی ہوئی ہے, ابھی تو میں اسے مطلب یہ بتاؤں گی کہ جرگہ اور یہ کیوں پازیٹیو ہے. تو اب اس میں ایک دوسرا پوائنٹ بھی آتا ہے, اس کو تھوڑا سا اگر ہم نوٹ کریں. اب وہ دوسری ڈسکشن کیوں کرنا چاہ رہے, ٹو پروو می رانگ. دس از ون آف دا بگیسٹ آئی وڈ سے ایشو ان ایوری ون انکلوڈنگ می, کہ وی always want to prove
us right and the other person wrong. اور یہاں پہ وہ ڈسکشن جو ہوتی ہے دیٹ وہ ڈسکشن ہوتی ہی نہیں ہے, بیکاز آپ تو لڑ رہے ہو. دس از کالڈ لڑنا. جب آپ اپنے آپ کو سمجھا, فار ایگزامپل ایک ٹاپک ہے, اس پہ سمجھنے سے زیادہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں صحیح وہ غلط, تو یہ تو پھر ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. تو پھر اس کے بعد میں نے ڈسکشن نہیں کی. واٹ از یور پوائنٹ آف ویو کہ جو مرجر ہوا ہے سارا فاٹا ایریا کا کے پی میں, ڈو یو تھنک اٹس گنا be good for the overall of that area, جو لوگ وہاں پر ہیں, جو اپرچونیٹیز وہاں پر آئیں گی؟ صحیح ہے 3 سال میں نہیں آئے, ہم لانگ پکچر میں اس کو دیکھتے ہیں, ہم 20 سال میں اس کو لیٹس سے دیکھتے ہیں. صحیح ہے. سو ڈو یو تھنک کہ از اٹ گڈ کہ مرجر ہوا ہے؟ آئی تھنک اٹس ویری مچ گڈ. ہم تو یہی چاہ رہے ہیں, لائک فار ایگزامپل ابھی بھی ہم جیسے ایشو کو تو ہائی لائٹ کرنا ہوگا, ہم تو یہ بولیں گے کہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, جو ہمارے بیسک رائٹس ہیں. بٹ اگر ہم اس ڈیسیجن کو دیکھیں سو اٹس سم ہاؤ رائٹ, کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اب یہ ہے کہ آپ بات تو کر سکتے ہو. ایٹ لیسٹ FCR تو ایک ایسا تھا کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے تھے, اور اگر بات کر بھی لی تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. کسی کو مار دیا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کسی کا گھر لوٹ لیا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ اب وہ تو نہیں ہے نا. At least you can raise your voice. Exactly. Talented people like yourself, جب وہ مطلب انہوں نے تعلیم کری and they are studying in universities or those who have graduated from the universities, جب وہ اپنے علاقے میں جاتے ہیں to serve their community, آپ کے اپنے علاقے کو وہ سرو کرتے ہیں, تو what are some of the opportunities کہ because they have to survive, they have, because ہر انسان کے ڈیزائر ہوتے ہیں کہ یار اس کا گھر ہو, اس کی فیملی ہو, وہ ایک اچھا لائف اسٹائل گزارے. تو پیپل لائک یو کہ آپ نے ایک اسٹرگل کر کے تعلیم حاصل کی, بیکم سم ون ان یور لائف, فائنینشلی آپ ایک اس طرف جا رہے ہو کہ یو آر فائنینشلی گنے بی سیٹ, اور جب آپ اپنے علاقے میں جاؤ گے سرو کرنے کے لیے, تو ڈو یو تھنک پیپل لائک یو کے پاس اپرچونیٹیز ہوں گی وہاں پر جاب کی یا نہیں؟ جو لوگ وہاں کے ہوتے ہیں اور باہر سے پڑھتے ہیں دین وہ کبھی بھی نہیں آتے وہاں پر اپنے علاقوں کو سرو کرنے کے لیے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایجوکیٹ ہو جائے, فار ایگزامپل مجھے سارے جو ہماری ایشوز ہے سب کا پتہ چل گیا, اور جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا پتہ چل گیا, دین اٹس ویری مچ ہارڈ ٹو لیو امنگ دیم اور ٹو سی دیٹ سچویشن کہ کچھ بھی نہیں ہے تو آئی وڈ سے فار ایگزامپل میں جب پہلے تھی تو میں اسپورٹس کھیل رہی تھی, آئی واز ٹوٹلی ڈوئنگ فار مائی سیلف ٹوٹلی. بٹ دین لیٹر آن اسپورٹس کہاں پہ, وہیں پر لنڈی کوتل میں؟ نہیں, وہاں بھی کھیلتی تھی میں تو پشاور میں. اچھا پشاور میں میں نے وشو کھیلا ہے. دیٹ از ان another debate but I don't know where I was. You just no, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پیپل لائک یور سیلف جب وہ پڑھ کے واپس آتے ہیں اپنے علاقے میں تو ان کو اپرچونیٹیز کیا ملتی ہیں, یا وہ بس وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں؟ If they have some opportunities to engage and work for their communities, are there any? نہیں ہے. اس یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ ایز سچ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, تو زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر وہاں آتے ہی نہیں ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں پڑھ رہی ہوں تو آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں پشاور میں نہ رہوں, میں ساتھ ساتھ میں جو میرا ایریا ہے وہ بھی وزٹ کروں, تاکہ وہاں پہ بھی میں کام کرتی رہتی ہوں. تو کیونکہ میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ سمجھ رہی ہو کہ اس کی جو تھنکنگ لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے, وہ ایکسیپٹینس اس میں نہیں ہے, تو یو ہیو ٹو ورک. میں بہت زیادہ یہ اس پہ بات کرتی ہوں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں باہر سے یا آؤٹ آف دیئر ہوم ٹاؤن, پھر ان کو چاہیے کہ وہ کنٹریبیوٹ بھی کرے وہاں پہ, کیونکہ دے نیڈ اس, وی نیڈ دیم. اگر ہم یہ ایجوکیشن کر رہے ہیں اس ایریا سے, ہر کوئی ان میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ بم بلاسٹ ہو جائے اور وہ ایجوکیشن, کیونکہ اس میں سے بہت سے میرے فرینڈس تھے جو کہ بالکل پھر انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے بیکاز آف دا سچویشن. تو وی ہیو ٹو جیسے ہم اپنے لیے بول رہے ہیں ویسے ان کے لیے بھی بولنا ہوگا. ایگزیکٹلی. سو دس از مائی پوائنٹ کہ اگر اپرچونیٹی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسا ہے نہیں, بٹ وی ہیو ٹو کریٹ. ادر دین لائک جس طرح آپ نے بتایا وہاں پہ اسکول ہے تو ایک اپرچونیٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ٹیچر بن جاؤ.
صحیح ہے. اور جو پاکستان افغانستان کے حالات اچھے ہوں, افغانستان اسپیسیفکلی, تو چلو وہ ٹریڈنگ ہوتی ہے, وہ ٹرک ڈرائیوری ہوتی ہے, وہ ایک انگیجمنٹ ہوتی ہے, یا لیٹس سے ہاسپٹل بھی وہاں پہ ہوگا, تو اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو لیٹس سے ہی کین ڈو نرسنگ, اور ہی اور شی کین ڈو نرسنگ, یا جو ڈاکٹر کی سروسز آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں کسی بھی کمیونٹی کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں, رائٹ. بٹ ایٹ اے ویری اسمالر لیول, رائٹ. وہ اتنے ویل اکوپ بھی نہیں ہوں گے. ہیلتھ فیسلٹیز کی اگر ہم بات کریں, اگر ہم ٹریڈنگ کی بات کریں تو وہ بھی شاید انسٹیبل ہیں, کبھی حالات صحیح کبھی خراب, کبھی اتار کبھی چڑھاؤ, تو جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلٹی شاید نہیں ہے وہاں پہ. ایگزیکٹلی. اب اس میں ایک دوسری بات بھی ایڈ کروں گی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیسے ٹیچرس ہو گیا, بہت سے فیمیلز جو ہے یا میل ہے وہ ٹیچرز پروفیشن کرتے ہیں, ویسے نرسنگ اور یہ ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوائنٹ بھی ریز کروں گی, فار ایگزامپل اب یہاں پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا تھا, اینڈ پیپل سے کہ فیمیل کو نہیں دیا جاتا موقع. وہاں پہ اے ہیوج نمبر آف فیمیل پارٹیسپیٹڈ as a candidate, not as a voter as well, but as a candidate, or huge number. So you can see a difference کہ جیسے ہی وہاں پہ ایک فیسلٹیز آ گئی لوگ اسے اویل کر رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک سلولی اینڈ گریجولی جو کمپٹیشن ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا. لیکن سننے میں آتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو لڑکیوں کو گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے, اور برقع پہنا ہوتا ہے, اور کچھ بھی بس بھائی گھر سے باہر نہیں نکلنا, اور برقعوں میں وہ ایک ٹوپی والا نہیں ہوتا. Not at all. This is so how is the culture look like if I have to ask specifically? I am very much judged on these things. وہاں پہ کبھی بھی وہ بھی میں بتاؤں گی کہ ہاؤ آئی ایم ججڈ, اور اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ وہاں پہ برقع سسٹم ہے ہی نہیں, یہ تو اب آ رہا ہے. اچھا, یہ جب سے ایکسٹریمزم پیک پہ ہے, جب سے مدرسوں میں جو جس طریقے سے وہ تبلیغ دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, یہ انکریز ہو رہا ہے. وہاں پہ فیمیل چادر پہنتی ہے, وائٹ اور بلیک. وہاں پہ اگر موبلٹی کی بات کریں, وہاں پہ فیمیل فریلی موبلٹی کرتے ہیں. کیسے؟ پانی کون لاتا ہے؟ فیمیل. اور کہاں سے لاتے ہیں؟ دور دراز علاقوں سے. لکڑی کون لاتی ہے؟ فیمیل. کہاں سے لاتی ہے؟ پہاڑوں سے. اینڈ اگر ہم اور ڈیپ جائے, جو ہمارے تہوار وغیرہ ہوتے ہیں یا ایونٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ ابھی تھوڑا بہت چینج ہو رہا ہے, لیکن ہم ایک وہ کیا کہتے ہیں اتن کرتے ہیں ساتھ میں, ڈانس. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ فیمیل الگ میل الگ, مطلب ریلیٹیوز جو ہیں وہ سارے اتن کریں گے. ہینڈ شیک ہم اپنے کزنس اور سب کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا, یس. سو یہ جو تھنکنگ ہے, اب ہاؤ آئی ایم ججڈ, فار ایگزامپل اف آئی ایم سلیکٹڈ فار سم ایونٹس, آئی ایم سو مینی ٹائم ججڈ آن دس کہ فار ایگزامپل آئی ایم سلیکٹڈ. اب اوبویسلی جو ایریا ہوتا ہے, اب آئی ہیو ٹو موو سم ویئر, تو ان کے جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ ایک گروپ میں کر دیے جاتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میں ان کے ساتھ ملتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم جمائمہ ہو, اینڈ آئی سے یس آئی ایم جمائمہ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں برقعوں میں ہوگی اور شائع ہوگی, بات نہیں کرو گی, آپ تو بہت ہی اچھی. تو ان کو یہ لگتا ہے جیسے میں آئی ول فیل پراؤڈ کہ میں تو ایک الگ ہی بندی آ گئی ہوں اور ان سے الگ. میں کہتی ہوں کہ میں صرف ایسی نہیں ہوں, ساری لڑکیاں ایسی ہیں. آپ ذرا ان کو لا دیں, تھوڑی سی آپ ویڈیوز دیکھیں گے نا, ان کا جو ٹیلنٹ ہے اور ان کی جو کانفیڈنٹ ہے, اٹس مچ بیٹر. سو گاٹ اٹ. لائک میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آپ لوگ دور سے جج نہ کریں کسی کو, جسٹ سو یا نہیں. ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ آپ لوگوں کے سائڈ پہ شادیاں بڑی جلدی ہوتی ہیں. تو از اٹ لائک وائی از اٹ دیٹ کہ مثال کے طور پر اب نارملی دیکھو, اگر ایک لڑکے کی شادی وہ کرواتے ہیں اور لڑکے کی عمر 20 سال ہے, تو اس نے تو ابھی کچھ اکمپلش ہی نہیں کیا لیٹس سے, یا وہ تو اپنے پیروں پہ بھی ابھی کھڑا نہیں ہوا, تو فیملی اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی بس تم شادی کر لو, فیملی اسٹارٹ کر لو, باقی ہم ہیں نا. تو وائی از دیٹ کلچر آف ارلی میرجز, اینڈ ڈو یو تھنک اٹ از اے گڈ تھنگ؟ آف کورس اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ کہ ارلی میرجز. وہاں پہ اتنی ارلی میرجز ہوتی کہ 13 میں بھی ہو جاتی. 13 I would say baby. Come on. تو
literally 13 میں میری cousin, I am talking about my family, مطلب not like relatives I would say. So 13 میں, so you can imagine کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایسا کچھ ہے نہیں, بس ان کا ذہن یہی بنا ہے کہ شادی ہے, بچے ہیں, پھر ان کی شادی ہے, بچے ہیں. اینڈ جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ ایک آدمی جو جاب یا کچھ کام کرتا ہے وہ پورے گھر کو سنبھالتا ہے. تو دس کانسیپٹ جو ہے نا کہ وہ بس سنبھال رہے, تو وہ شادی بھی جلدی کرا دیتے ہیں. اور اس میں ایک دوسرا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی جلدی شادی کرانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھ لوں اور یہ کر لوں. تو اس میں پھر بہت سے پوائنٹس آتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کہو گے کہ بار بار اسی چیز پہ, لیکن یہ روٹ ہی اس کی یہی ہے, اویئرنیس نہیں ہے. دوسرا وہاں پہ ایسا کچھ ہے نہیں کہ وہ ان کا ذہن اس طرف ڈائیورٹ ہو, فار ایگزامپل. سو دس از واٹ از ہیپننگ. اور جس لڑکی سے شادی ہوتی ہے کم عمر بچی کی, تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ بھی بس 15 16 یا 20 سال کا ہوتا ہے اور اسکول کالج جا رہا ہوتا ہے, یا کیا اس کا ڈپینڈ. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ 13 ایئر کے 30-40 آدمی کے ساتھ ہو جاتی ہے. واو. تو وہ تو میرے خیال میں کوئی دشمنی کے کیس میں ہوتا ہوگا. دشمنی کے کیس میں ضروری. یا وہ 30-40 سالہ جو بندہ ہے, ہی از کائنڈ آف بائنگ دیٹ گرل پیسوں سے, یا ان کے والدین کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے فائنینشلی, جس کی وجہ سے پیرنٹس مجبور ہیں. کیونکہ میرے خیال میں ایک سینسیبل پیرنٹ, ایک عقل اور شعور رکھنے والا پیرنٹ, ماں ہو یا باپ ہو, وہ کبھی بھی 13 یا 14 سال کی بچی کا نکاح جو ہے نا 40 سال یا 30 سال کے بندے سے تو نہیں کرائے گا, بیکاز دیٹ از اے ہیوج گیپ. صحیح ہے, 7, 8, 9, 10 بھی سمجھ میں آتا ہے, بٹ مور دین دیٹ کس طرح سمجھ آ جاتا ہے؟ اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہوتا ہے, جو غق کی ہوتا ہے, مطلب کہ فار ایگزامپل کزنس میں آپس کی بچپن سے ہی رشتہ ہو جاتا ہے, اینڈ دین دے ہیو ٹو. اور جو ابھی ایج وائز آپ کہہ رہے ہوں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے, ضروری نہیں, کیونکہ وہاں پہ یہ عام ہے کہ لڑکیاں اس ایج میں بھی شادی کر سکتی ہے. تو اب اس میں ڈفرینٹ چیزیں آتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو گھر والے ہو, جو جہاں پہ وہ شادی کرے وہ بہت مالدار ہو یا ویل سیٹلڈ ہو, اس کیس میں بھی ہوتی ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہو کہ سوارا کہ مطلب فار ایگزامپل میری ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی, تو میں اپنی بیٹی جو ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ ان کی شادی کرا لیتی ہوں تاکہ یہ دشمنی ختم ہو جائے. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کاغا سوارا. Yes. This is a Pashto word, right? This is a Pashto word. Swara. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سوارا جو ہے this is I would say something very dangerous to that women. Like آپ ایک چیز کو حل کر رہے ہو through women. تو آپ مجھے بتائے کہ اس جو آپ کی بیٹی ہے, بہن ہے, جو بھی ہے, وہ وہاں پہ زندگی کیسے گزار رہی ہوگی. کچھ بھی غلط ہوگا, یہ تو آپ مطلب فار ایگزامپل تھوڑے سے بھی اور رشتے خراب ہو گئے یا لڑائی ہو گئی تو وہ لڑکی سے سارا زور نکالیں گے. In most of the cases لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. بہت کم کیسز شاید ایسے ہوں کہ وہ لڑکی اگر اس فیملی میں شادی اس کی ہوگی ٹو سیٹل ڈاؤن دس ہول دشمنی تھنگ نا, شاید اکا دکا کیسز ہوں کہ وہ اس کا ہسبینڈ اس کو خوش رکھ رہا ہے اور ساری چیز سیٹل ڈاؤن ہو گئی, ایک پیسفل انوائرمنٹ ہے. بالکل جیسے آپ نے کہا یہ تو 1-2 ہوتے ہیں کیسز, بٹ ہمیں تو 1-2 تو چانس میں نکلتے ہیں نا, بٹ میجورٹی آف دا کیسز نیگیٹو کی طرف ہی جاتے ہیں. نہیں ہوتے. اور اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ پروسیس ہی, آپ خود پروسیس کو دیکھیں, کسی جنگ کو یا کسی ڈس ایگریمنٹ کو یا کسی ایشو کو آپ فیمیل کے تھرو حل کرے. اور فیمیل کے تھرو بھی کیسے کہ اسے مطلب ایز اے وہ دے دیا کہ چلو یہ تو ایک مٹیریل ہے, یہ ایک میری طرف سے. تو کین یو امیجن کہ مطلب آپ ایک فار ایگزامپل جب کوئی ایشو حل ہوتا ہے تو لوگ اکثر اسے آبجیکٹ کے تھرو بھی حل کرتے کہ چلو یہ لے لو اس کی جگہ پہ. اٹس لائک سیم.
ایگزیکٹلی کہ آپ یہ آبجیکٹ لے لو جو فیمیل کی شکل میں ہے, یہ آپ کی خدمت بھی کرے گی, یہ آپ کے کپڑے بھی دھوئے گی, یہ سب کچھ کرے گی. اینڈ دین جو نیکسٹ والا ہوتا ہے تو دین یو کین امیجن کہ وہ ان سے کام کرتے بھی ہوں گے, اور اس میں سے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ پھر وہ دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں, تو وہ جو پہلی والی ہوتی ہے وہ تو اسی کے لیے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا آپ نے یہ دشمنی والا بھی بتایا, اور ایک اور ورڈ آپ نے یوز کیا کاغا, کہ وہ جو کزن میریجز کا ہوتا ہے کہ لڑکی جب پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ یار یہ تو میں اس کو دوں گی, یا مثال کے طور پر کوئی کزن کا پیرنٹ آتا ہے کہتے ہیں یار یہ تو میں اپنے بیٹے کے لیے کروں گا. تو واٹ ہیپن ان دیٹ کیس, کے بس وہ جیسے ہی پیدا ہوتی ہے اور اس کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے اسی وقت سے, تو اس کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر ہی نہیں کر سکتی. اب یہ کیسز بھی اس میں ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل بچپن سے ہی وہ طے کر لیتے کہ بس یہ تو میرے بیٹے کے لیے ہو گئی ہے, تو اس میں پھر یہ بھی کیسز آتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کے پتہ نہیں کیا اسے بنے, نشائی بن جائے یا کچھ کام نہ کرے, کرمنل بن جائے, بس وہ پھر اسی کی ہے تو وہ پھر یہ نہیں کہہ سکتی کہ. اور پھر اس میں یہ کیس بھی آتے ہیں لیکن اگر پیرنٹ کہہ دے, اگر وہ لڑکا برا نکلا اور لڑکی کا ابو کہتا ہے کہ یار یہ تو میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا, تو ہی کین ڈینائی دیٹ. تو اگر وہ ڈینائی کر بھی لے تو اس بیچاری کو بیچاری آئی ووڈنٹ سے, بٹ اس لڑکی کو کوئی بھی پھر وہ بہت مشکل سے اس کو دوسرا رشتہ ملے گا. دس از دا تھنگ. اس میں پھر ایک اور پرابلم بھی آتی ہے کہ بہت سے ایسے میل بھی ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی اور پسند آ جاتی ہے, تو ان دیٹ کیس لائک پھر وہ میل جو ہے وہ بھی پھر نہیں کر سکتا دوسرے سے, اسے ضرور کرنا ہوگا. اور پھر اچھا اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ کزنس ہوتے ہیں, تو بلڈ ریلیشن وہاں پہ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں. فار ایگزامپل کزنس, اور یہ ان بہت ایشوز اور اس کو وہ پریفر نہیں کرتے, تو آبویسلی پھر وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اچھا اب تم دوسروں سے کرو گے, اور یہ تو میری اپنی مطلب بانجی یا جو بھی ہوگی نا, تو اسے کیسے چھوڑ سکتی ہوں, اب اس کو میں کیا کروں گی. تو دیز آر دا کیسز جو کہ صرف فیمیل کی سائڈ سے نہیں میل کی سائڈ سے بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کبھی کبھی میل کو دوسرا پسند آ جاتا ہے, کبھی کبھی میل نشائی ہوتے اس کو نہیں پسند ہوتا. تو دیز آر دا کیسز جو کہ اس میں ہوتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو $1 million question, کہ یو آر لائک ٹاکنگ اباؤٹ دا وومن ایشو, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹرفیتھ ہارمنی, اینڈ یو آر raising your voice through your freelance journalism, کہ اپنے لوگوں کی پرابلمس کو سامنے لے کر آئیں اور جو انسپریشنل سٹوریز ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں. تو ہاؤ سکسیس یو آر سو فار ان یور freelance journalism, اور کس قسم کی سٹوریز آپ کور کرتی ہیں, ان لوگوں کو سمجھانا, اپنی عوام کو اویئر کرنا کہ لڑکی کے کیا حقوق ہیں, ہاؤ امپورٹنٹ ایجوکیشن از اینڈ ہاؤ دے شوڈ ورک آن دیٹ. سو بیسکلی میں جو جرنلزم ہے یا فری لانس جرنلزم ہے اس میں میری یہی بیٹس ہیں. تو میں فیمیلس کے ریلیٹڈ ایشوز بھی کور کرتی ہوں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈو کور انسپریشنل اسٹوریز. انسپریشنل میں کیوں ساتھ میں کرتی ہوں, تاکہ وہ بیلنس رہے, کیونکہ اگر میں صرف ایشو کو ہائی لائٹ کروں گی تو سم ہاؤ ایسی لڑکی جو جسے نے کچھ نہیں دیکھا وہ تو کہے گی کہ یہ تو سارے ایشو ہے, مجھے تو نہیں کرنا. اور اگر میں اسے ایک انسپریشن دوں گی کہ یہ بھی ان مشکلات سے ہو کے آئی ہے, اینڈ ناؤ شی از دس, گاٹ اٹ, تو وہ پھر اس میں ایک موٹیویشن ہوگی کہ یس آئی کین ڈو اٹ اف شی کین ڈو اٹ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈو کور انٹرفیتھ ہارمنی ریلیٹڈ ایشو. ہمارے اپنے ایریاز میں کرسچنس ہے, اینڈ خیبر میں سکھ ہے, ہندو ہے. سو میں کیونکہ ان کو بھی مشکلات ہوتی ہیں. اب ریسنٹلی میں نے ایک اسٹوری کی تھی, ریسنٹلی تو نہیں لیکن کرسچن کمیونٹی پہ میں نے کی تھی, کہ وہاں پہ ان کے جو تعلقات ہیں نان مسلم کے ساتھ وہ بڑے اچھے ہیں. تو اٹس اے گڈ اسٹوری کہ ان کے اچھے ہیں, تو مے بی کوئی اور بھی انسپائر ہو جائیں. اینڈ ان دا سیم وے فیمیل جو ریلیٹڈ ایشو ہوتے ہیں, جیسے میں نے ریپ پہ کام کیا ہے, ریپ ایشوز پہ, وہاں پہ آئی جسٹ کم کہ مرجر کے بعد صرف ایک ہی ریپ کیس رپورٹ ہوئی ہے, صرف ایک. اینڈ میں جب ان کی, کیونکہ انویسٹیگیٹو اسٹوریز ہوتی ہے, تو جب میں نے انویسٹیگیشن کی تو اس میں یہ نہیں تھا کہ ضروری نہیں ہے اگر کیسز نہیں ہوئے تو نہیں ہے, دیٹ ڈزنٹ مین.
اور اس میں پھر یہ تھا نا کہ وہاں جو فیمیلس ہوتی وہ زیادہ جابس کے لیے یا اس کے لیے نہیں جاتی, تو وہ والا ایشو تو نہیں ہے ورک پلیس ہراسمنٹ ٹائپ, بٹ فیمیل کے مطلب جو فیملی کے اندر ہوتے وہ ہو سکتے ہیں, اینڈ دیز آر ان اے ہیوج نمبر, لائک کزنس کے بیچ میں, کزنس کے بیچ میں, فیملی کے بیچ میں, ریلیٹیوس کے بیچ میں. سو پھر ان دیٹ کیس آئی کم اپ کہ جو فیمیل ہے وہ ایز اے وکٹم, یو نو, جو وکٹم ہوتی اس کو ہی بلیم کیا جاتا ہے, اینڈ ان دیٹ کیس وکٹم کو کہا جاتا ہے کہ مت کہنا, چھپ رہو, عزت کا سوال ہے, عزت کا سوال ہے, اور یہ تو اگر کہو گی تو تمہیں تو رشتہ ہی نہیں ملے گا. اور جو لڑکا ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں اور بھی کر رہا ہوگا, ضروری تو نہیں اگر اس نے مطلب اس کی تو آنکھیں اور جو ہے وہ یو نو ہوگی کہ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تو اور مجھے کیا کہیں گے, اس کو موقع مل جاتا ہے, اور اسی وجہ سے ہم پھر سوسائٹی ایسی بن جاتی ہے. Exactly. اور پھر ڈومیسٹک وائلنس پہ میں نے کام کیا تھا کہ ہاؤ وہاں پہ کچھ فیمیلس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلیپ از اے وائلنس. دے کنسیڈر اٹ کہ ہم نے کچھ کیا ہوگا, مے بی اگر کچھ کیا بھی ہے تو سلیپ از ناٹ دا سولوشن. جب مرد کچھ کرتے ہیں تو کیا آپ اسے مارتی ہو, کیا آپ نے یہ کیوں کیا, نہیں, بات کے تھرو کرتی ہو, تو وائی ناٹ, وائی یو آر ایکسپیکٹنگ دیم کہ وہ, وائی یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ دیم کہ وہ بھی یہی کرے. ایگزیکٹلی. تو جینڈر اگینسٹ وائلنس میں یہ ہوتا ہے. پھر اس میں یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ اگر ہم پیٹریارکی کی بات کرتے ہیں, پیٹریارکل سوسائٹی, سو اکثر ہم کہتے ہیں کہ پیٹریارکی کو ہم مین سے یو نو جوائن کر لیتے کہ اٹس اباؤٹ مین, بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ مین. اگر پیٹریارکل مین ہو سکتا ہے تو وہ ویمن بھی ہو سکتی ہے. یو نو, فار ایگزامپل ان مائی ہول جرنی اگر مجھے مین نے کرٹیسائز کیا ہے تو اس سے کہیں زیادہ مجھے فیمیل نے کرٹیسائز کیا ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ بلیمنگ دیم بیکاز دس از اے کنسٹرکٹیو سوسائٹی اینڈ آئی نو دیٹس ناٹ یو نو دیئر پرابلم, کیونکہ اسے بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی فیمیل میل کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے یا میل جو پوائنٹ کہہ رہا ہے اس کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے تو شی از ناٹ گڈ, وہ جو ہے وہ سب سے بری عورت ہے اور بری لڑکی ہے. سو یو نو اس کا مائنڈ ہی, اور اس کو یہی سکھایا گیا کہ ہاں 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 کہنا ہے اگر مرد جو بھی کہیں. تو جو پیٹریارکی ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں براڈ کرنا ہوگا کہ یہ اٹس ناٹ اباؤٹ مین, اٹس اباؤٹ ہیومن بینگ کہ اس ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ہے. اگر ہم اسے کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف جو میل ممبر ہیں ان کے تھرو نہیں, جو فیمیل ہیں ان کو بھی اویئر کر رہا ہے ساتھ ساتھ میں, بیکاز دا فرسٹ جو سہ رہا ہے اس کو تو بتانا ہے کہ جو سہ رہے ہو وہ غلط ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہے, تو وہ کیسے کہیں گے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہے ہیں. Exactly. We are already over 1 hour into the podcast. Before I conclude this podcast, I would like to ask you one very important question because you are from this area, so you will have a better understanding کہ کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے 10-20 سال. Do you think کہ مرجر کے بعد اور اگر ان لوگوں کو تعلیم دے دی گئی صحیح طریقے سے اور گورنمنٹ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر لی, تو ویئر ڈو یو سی یور ایریا, دس ہول خیبر ریجن, ہول دا فاٹا ریجن, لنڈی کوتل ریجن جو کہ افغانستان کے بڑے قریب ہے, تو کہاں پہ ہوگا وہ آنے والے 10 سالوں میں؟ آئی ہوپ سو کہ ایسا ہی ہو, آئی کین جسٹ ہوپ. اور اگر ایسا ہوا تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, وہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, بٹ وہ ضائع ہو رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایتھلیٹک جو ہمارے اسپورٹس ویمن بھی ہے, اسپورٹس پرسن, کیونکہ وہ ہاں آئی وڈ سے پرسن, کیونکہ یو نو پہاڑوں سے لکڑیاں اور دور درازوں سے ان کا اسٹیمنا بہت زیادہ ہے, تو یو نو ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. اسی طرح وہ یو نو جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے گھر کی ایشوز, تو وہ سمجھدار بھی ساتھ میں ہے. یو نو شی میک شیور. اچھا ٹائم میں نے بہت زیادہ لے لیا. نہیں بتائیں ہم سن رہے ہیں. بٹ آئی وڈ سے کہ اکثر یہ ورڈ یو نو کچھ اسٹیریو ٹائپس ہے دیٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے, لائک فیمیل کے ساتھ یہ اٹیچ ہے کہ وہ جھگڑالو ہے,
اور وہ چیزوں کو خراب کرتی ہے, یا ایک فیمیل دوسری فیمیل کی دشمن ہوتی ہے. یہ بہت کامن ورڈس ہیں اینڈ آئی ٹوٹلی ڈس ایگری. کیوں؟ اچھا مجھے یہ بتائے کہ فیمیل کیسے جھگڑالو ہے؟ وہ صرف بات کے تھرو جھگڑالو ہو گئی. لائک اس نے کوئی قتل کیا ہے, اس نے کسی کا ریپ کیا ہے, اس نے کسی کی کوئی چیز چرائی ہے, یا اس نے کچھ توڑا ہے, کچھ نہیں. صرف ایک بات کے تھرو ہم کہہ رہے کہ وہ جھگڑالو ہے. اور بلیو می, آپ کسی ایک انسان کو پورے دن ایک گھر پہ بٹھائیں اور وہ یہ تک نہ کہے کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہے ویسا کیوں نہیں. مطلب ہیومن بینگ کا نیچر ہے کہ وہ ایکسپلور کرے, اور جب آپ اس سے یہی چیز ہٹا دو گے تو اوبویسلی اس کا سیکنڈ جو چیز ہے وہ یوٹیلائز کرے گا کہ وہ ایک دوسرے سے بات کرے گا یا کچھ نہ کچھ نکالے گا تاکہ ان کا ٹائم پاس ہو. ایگزیکٹلی. اور فیمیل نے ہمیشہ امن جو ہے وہ لایا ہے. فار ایگزامپل جنگ جتنی ہوئی ہے, جو میل ہے وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں, بٹ زخم پہ مرہم کون لگا ہی تھی؟ آئی وڈ سے فیمیل. گھر پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کون کہتے ہیں کہ بس تم تھوڑا سہ لو کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے؟ فیمیل. مارتا جب کون ہے؟ کون نہیں بولتا؟ فیمیل. کہ بس یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. تو فیمیل ہیو دس نیچر کہ وہ ہر جگہ امن لانا چاہ رہی ہے. اور میں نے ٹائم بہت زیادہ لے لیا ہے. These are important equally. I agree. These are very much important. Like I'm thinking کہ میں یہاں پہ اب اگر مجھے آپ 10 گھنٹے بھی دے دو تو that wouldn't be enough. نہیں, آپ کو ہم بار بار بولیں گے, don't worry about that. To keep on discussing these things. But Jemima, thank you very much for your insight and your valuable time. The reason, دیکھیں, I belong to the same area, but unfortunately I don't know these problems that you talked about. کہ آپ وہاں پر رہتے ہوئے جو چیزیں فیس کر رہے ہو, خواہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے, جو بیسک نیسیسٹیز کے حوالے سے ہو, جس میں آپ کی روڈ, جس میں آپ کی بجلی ہے, جس میں آپ کی گیس ہے, جس میں آپ کی اسکول کا انفراسٹرکچر دیٹ از ڈسٹرب. اینڈ آئی ہوپ جو یہ مرجر ہوا ہے, لیکن جو 3 سالوں میں ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا, وی بلیو اینڈ وی شوڈ بی ہوپ فل کہ گورنمنٹ شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اگر کوئی سن رہا ہے اور اگر ہمارا پیغام پہنچا سکے تو دیٹ ول بی اپریشیٹیڈ. کہ وہاں کے لوگوں میں پوٹینشیل ہے, دے آر ٹیلنٹڈ انف, خواہ وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, دے آر ایتھلیٹکس, اسپورٹس میں ہو, ایجوکیشن میں ہو. بیکاز آپ نے بتایا کہ وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ بہت انٹرسٹ لیتی ہیں ایجوکیشن میں, پرووائڈڈ کہ وہاں پر کوئی انسٹیٹیوٹ تو ہو نا, ایجوکیشنل سینٹرز تو ہوں جہاں پہ وہ جائیں اور اپنے اسکل کو کیپٹلائز کریں اور تعلیم یافتہ بنیں اور اپنی کمیونٹی کو سرو کریں. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ آف لک ان یور اسٹڈیز بیکاز یو آر اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن. اور she is doing like mind-boggling and things at such a young age while studying as well, through your inspirational stories that you are collecting from the people and bringing awareness into your own people. So I wish you all the best of luck for that. And thank you very much guys for listening to this podcast. If you enjoy it, make sure you share it with your friends and like this video, and don't forget, as usual, subscribe to our YouTube channel as well so that you get notification of our upcoming episodes as well. Thank you once again.